جنوبی پنجاب میں جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. ملتان، رحیم یار خان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ سمیت سرائکی خطے میں سجاوٹی سامان کے سٹالز پر رش. گلگشت، چنگی نمبر 6، شاہین مارکیٹ سمیت دیگر علاقوں میں شہری سبزی لالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری کرنے لگے. جگہ جگہ پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی دھنیں. سرکاری عمارتوں اور شاہراہوں کو بھی سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا. بچے اور بڑے سبھی یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرعزم. ملتان میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر تقریب 20 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا. پرچم کشائی بھی کی گئی. ضلعی صدر مسلم لیگ نون بلال بٹ، سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے صاحبزادے آصف رفیق رجوانہ سمیت لیگی رہنماؤں کی شرکت. دارالامان میں لائنز کلب کی جانب سے بھی کیک کاٹا گیا. شعور ترقیاتی تنظیم اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے بھی کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی. جشن آزادی کی خوشیاں. ملتان میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ بھی یوم آزادی منانے میں پیش. یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کٹنگ کی تقریب. ضلعی صدر خواتین ونگ حمیدہ خانم کہتی ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا. رحیم یار خان میں جشن آزادی پر ہیئر ڈریسر سنی کی وطن سے انوکھی محبت. دکان کو دلہن کی طرح سجا لیا. جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا. ہیئر ڈریسر کی جانب سے شہریوں کے لیے جشن آزادی پر فری کٹنگ اور شیو کا اعلان. بیجز بھی مفت دستیاب. شہریوں کی بڑی تعداد کٹنگ اور شیو کرانے جا پہنچی. گورنمنٹ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب. ڈپٹی ڈائریکٹر آف کالجز سعدیہ رشید، پرنسپل خواجہ فرید کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی سمیت متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز اور پروفیسرز کی بڑی تعداد میں شرکت. تقریب میں محب وطن شرکاء نے جشن آزادی کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا. پاکستان میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں زوروں پر. وہاڑی میں بزرگوں اور بچوں کی جشن آزادی ریلی. اتحاد کار رکشہ یونین کی جانب سے بھی ریلی نکالی گئی. قائد اعظم چوک سے شروع ہونے والی ریلی بلدیہ ہال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. جشن آزادی کی تیاریاں. ہرسوس سبز پرچموں کی بہار. صادق آباد میں پرچم والی ڈھولکی اور سریلے نوجوانوں کے چرچے. ڈھولک کو پاکستان کے پرچم سے رنگ دیا گیا. ڈھولک کو دیکھنے اور سریلی آواز میں ملی نغمے سننے کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا. سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری بچپن میں جشن آزادی کیسے مناتے تھے روحی کو سب بتا دیا. کہتے ہیں بچپن میں دھوپ میں ٹھہر کر بھی گھر پر جھنڈیاں لگاتے تھے. ابھی بھی ان کے بیٹے گھر کو پرچم سے سجاتے ہیں. اس جشن آزادی پر پرچم اور پودے لگائیں گے. وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونر کیمپ بھی لگائیں گے. ملتان میں یوم آزادی پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات مکمل. نشتر ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں اضافی بیڈز لگا دیے گئے. ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سمیت دیگر عملہ تعینات. ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی ادویات کا وافر سٹاک منگوا لیا گیا. تمام شعبہ جات کے سربراہان، پروفیسرز اور سینئر ڈاکٹرز بھی آن کام کر رہے ہیں. میاوالی کے معروف سنگر شرافت علی بلوچ یوم آزادی کی تیاریوں میں مصروف. شرافت علی بلوچ نے نیا ترانہ ترتیب دے دیا. کہتے ہیں پاکستان ان کی شناخت ہے اور پاکستان پر دل و جان قربان کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دنیا پور کے رہائشی 103 سالہ بزرگ پیر حاجی امام شاہ کی کہانی انہی کی زبانی. کہتے ہیں بہت ساری قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا. ہجرت کا سفر بھی بہت کٹھن اور دشوار تھا. پیر حاجی امام شاہ ہندوستان کی ریاست الور ضلع گڑھوا کے تحصیل رام گڑھ کے رہائشی تھے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں 16 محکموں کے سیکریٹریز اور افسران مکمل اختیارات کے ساتھ بیٹھیں گے. ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے پاس بھی چیف سیکریٹری کی تمام پاورز ہوں گی. وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے. شوگر ملز کی کرشنگ نہ کرنے پر 1 دن کا جرمانہ 50 لاکھ روپیہ ہوگا. پنجاب حکومت نے پہلی اسپیشل ایجوکیشن پالیسی کی منظوری بھی دے دی. وزیر اعلیٰ کی ٹویٹ. پی ٹی آئی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. ملتان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. ملتان کے اراکین اسمبلی اس بات پر کلیئر ہیں کہ ملتان کا حق ملتان کو ہی ملے گا.
صوبائی پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی کی گفتگو، بولے ملتان کا کیس سفارش پر نہیں کر رہے، اگر سیکرٹریٹ کا ہیڈ کوارٹر ملتان کو نظر انداز کیا گیا تو سیاسی اور اخلاقی طور پر قابل قبول نہیں۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان ایکشن، محرم الحرام پر شہر میں گرینڈ کلین اپ آپریشن لانچ کر دیا۔ یکم محرم الحرام سے قبل مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف سے ویسٹ اور کچرا اٹھایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کمپنی کو ٹاسک سونپ دیا، 50 ورکرز پر مشتمل اسکواڈ شہر بھر میں صفائی میں مصروف۔ ملتان میں لائسنس داران کی ایس ای میپکو ملتان سرکل میاں محمد انور سے ملاقات، محرم الحرام کے دوران شہر کے 62 فیڈرز لوڈ شیڈنگ اور مرمتی پروگرام سے مستثنی قرار، فیڈر سے یکم تا 10 محرم تک بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ لائسنس داروں کے مسائل کے حل کے لیے تمام ایگزیکٹو انجینئرز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ محسن رضا خان نئے سی ای او میپکو تعینات، وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن، محسن رضا بطور گیپکو چیف فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جی خان کے کھلاڑیوں اور عوام کے لیے خوشخبری، کمشنر ساجد ظفرڈال نے فلڈ لائٹس کرکٹ سپورٹس اسٹیڈیم کو فوری فعال کرنے کی نوید سنا دی، کہتے ہیں جشن آزادی کے موقع پر خطے کے کھلاڑیوں کو تحفہ دیا جائے گا۔ کمشنر نے سپورٹس اسٹیڈیم میں گراؤنڈ، پچ، لائٹس اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ بہاولپور میں صحت کی سہولیات کی ہوگی فراوانی، پنجاب حکومت نے وکٹوریہ ہسپتال کی ایمرجنسی کے نئے بلاک کی تکمیل سمیت دیگر شعبہ جات کے لیے 99 ملین کے فنڈز جاری کر دیے۔ ترجمان قائد اعظم میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کے اندر ایمرجنسی کی نئی بلڈنگ کو فنکشنل کر دیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آن لائن ریفنڈز کرنے کا اقدام، چیمبر آف کامرس ملتان کی جانب سے مثبت رد عمل۔ چیمبر کے صدر شیخ فضل الہی بولے، پہلے ریفنڈز کی مد میں اربوں روپے پھنس جاتے تھے اور نقصان ہوتا تھا، اب آن لائن سسٹم سے ریفنڈز کے لیے در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دیگر مسائل کا سامنا ہوگا۔ بہاولپور میں اے ایم ایس کارڈک سینٹر کی فیملی کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹ قائم، کمشنر آصف اقبال چودھری نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں مخیر حضرات لوگوں کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائیں، جگہ حکومت فراہم کرے گی۔ خانوال میں 30 دن میں گھریلو اور تجارتی نقشہ فراہم کرنے کی ہدایت، عمل درآمد نہ کرنے والے افسران کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی 30 دن میں کیا جائے گا۔ تحصیل صدر ملتان کے موضع گل میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، قبرستان کی 32 کنال زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی گئی، بھاری مشینری سے اراضی پر تمام پختہ اور عارضی تعمیرات گرا دی گئیں۔ ملتان میں کرونا کے بعد ڈینگی کا خطرہ، کمشنر شان الحق ان ایکشن، ڈینگی مہم سست روی کا شکار ہونے پر محکمہ صحت پر برہم، مانسون میں انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم دے دیا، ڈینگی بارے کارروائیوں کی ہفتہ وار رپورٹ بھی کمشنر آفس جمع کروانے کی ہدایت، بولے ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کھلنے کے بعد ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔